अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबकी मासूम सी राइटर राइबर शाद। आज हम राइटर मंतशा का मुकम्मल नावल रीड करेंगे। नावल का नाम है एतबार। और अगर आप लोग अपनी पसंद से भी कोई नावल रीड करवाना चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह अपने इसी चैनल के ऊपर आप लोग की पसंद के भी मुकम्मल नावल रीड ज़रूर करेंगे। चले आए नावल स्टार्ट करते हैं। दरवाजे पर कोई चौथी बार दस्तक हुई थी। कौन है, अंदर आ जाओ, अब के बेदिली से वो लिहाफ से मजबूरन मुंह निकाल के बोला था। तभी मुलाजमा अंदर आई थी। छोटे साईं, आपको बड़ी बीबी नाश्ते पर बुला रही हैं। मुलाजमा ने अपना पैगाम उस तक दिया था। अच्छा, आता हूँ। वो बेदिली से फिर मुंह पर लिहाफ लेकर लेट गया था। आज ऑफिस से छुट्टी थी और उसका मूड नहीं था उठने का, पर बीजान की बात भी वो नहीं टाल सकता था, इसलिए चुप करके उठा। गोरी रंगत और स्टाइल से कटे बाल, हल्की सी दाढ़ी और खूबसूरत जिसामत रखता था। जहाँ हर आँख का वो मरकज था, वहीं पे दुनिया से बेजार था। कुछ साल पहले उसकी शरारतों से सारा घर चहकता था। सारे घर में हादी की गूंज होती थी, कभी किसी से छेड़खानी तो कभी किचन में सबके साथ कुकिंग में लगा होता था। घर भर की जान भी वही था। पर जब से 4 साल पहले वो इस्लामाबाद से होकर आया था, पता नहीं किसकी नज़र लग गई थी। एकदम से वो गुमसुम हो गया था और ना वो वैसा रहा था। ऑफिस जल्दी ही संभाल लिया था और आज खुद को उसी में मसरूफ रखता था। शोर शराबे से दूर रहता था, बस ऑफिस और ऑफिस से घर, घर या कभी कभार शाम की चाय पे सबके साथ बैठ जाता था। वो बेदेरी से उठा और शावर लेकर बाहर आया था। हल्के नीले रंग की उसने शर्ट पहनी थी और वाइट ट्राउजर। हर तरह के कपड़े उस पर सूट करते थे। नीचे सब मेज पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। सबको सलाम करके वो अपनी नशिस्त पे बैठा था। आम दिनों में तो तुम हमें वक्त ही नहीं देते। छुट्टी वाले दिन तो हमारे साथ बात कर लिया करो, नाश्ता कर लिया करो। कुर्सी पर बैठते ही उसकी दादी ने उसके कान खींचे थे। सॉरी बीजान, आंख नहीं खुली थी। वो बात घुमाते हुए हल्का सा मुस्कुरा के बोला था। सबने नाश्ता शुरू किया। हादी तभी उसकी बीजान दादी ने उसको मुखातिब किया। जी बीजान, बेटा कब तक चलेगा ऐसे? क्या चलाना है? उसे पता था वो अब क्या बात करने वाली हैं और उस सब से तरफ मुतवज्जे थे। उसकी इस बात पर उसकी माँ की भी नहीं चलती थी और सबको पता था कि बीजान की बात को नहीं टालता, पर जब भी वो बात करती थी वो फिर भी बात को घुमा देता था। जो ज्वाइंट फैमिली थी, राजपूत इंडस्ट्री का एक नाम था, जो कि लाहौर के एक गांव में हवेली थी जहां उनकी अपनी ज़मीनें थी। नौकर थे, उनका अपना गांव था। घर में चाचा चाची, ताया ताई, दादी, माँ बाप और सबके बच्चे कजन्स थे जो इकट्ठे ही रहते थे। जहां हादी के बाबा ने पहले राजपूत इंडस्ट्री को हाई लेवल तक पहुंचाया था, अब हादी ने अपने बाबा की जगह संभाल ली थी। बाकी के कज़न भी उसके साथ होते थे, पर हेड के तौर पे हादी ने अपने बाबा की जगह संभाल ली थी, जो कि बाखूबी संभाल भी रहा था। क्या कब तक चलेगा बीजान? बेटा तुमने ऑफिस भी संभाल लिया है और अब सब ठीक है, तो क्यों हाँ नहीं कर रहे शादी के लिए? बीजान, आपको पता है मुझे शौक नहीं है। आप अहमद भाई की करें, पहले वो मुझसे बड़े हैं। उसने खुद को बचाने के लिए तोपो का रुख अहमद उसके तायाजाद की तरफ किया था। उसकी और उसकी और तुम्हारी इकट्ठी करनी है। अगर दादी नहीं कुछ अच्छी लगती तो कह दो ना। वो एकदम खाते खाते रुका था। दादी ये कैसी बातें कर रही हैं? तुम्हें ज़रूरत नहीं है, हमें तो है। वो उसकी तरफ देख कर बोली। बाकी सब हादी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि जब बीजान बोलती थी तो उनको पता होता था किस तरह बात करनी है, और हिम्मत भी नहीं थी कि सिर्फ उनके बड़े बेटे के अलावा वो बीच में बोलने की। इसलिए सब सुन रहे थे। बीजान, अभी मेरा कोई इरादा नहीं है शादी का, पर हमारा है, और आज मैं नहीं सुनूंगी। अपनी माँ को इजाज़त दो, देखे तुम्हारे लिए वो लड़की। मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी नज़र में? जब भी इस पर बात करती हूँ तुम बात घुमा देते हो। हमारे कोई अरमान नहीं है। एकदम वो आबदीदा हो गई ये कहते हुए, और हादी जल्दी से उठ के उनके पास गया। अच्छा ना, जैसे आप लोगों को ठीक लगे करें आप वैसे। नहीं करता मैं कुछ। सबसे लाडला पोता था वो, हंसमुख, खुशमिजाज, सबके साथ खुलने मिलने वाला। एकदम उसे पता नहीं किसकी नज़र लग गई थी। ये बात उसकी दादी को भी समझ नहीं आ रही थी। हर चीज़ उन्होंने अपनी तरफ से कर ली थी उसके लिए, सदके, उसके लिए दुआएं, पर किसी को नहीं पता था कि हुआ क्या है, वो क्यों एकदम गुमसुम सा हो गया है। अच्छा आप रोए मत, वो गले लगता बोला। जैसे आप लोगों को ठीक लगे करे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है।
दादी को चुप करवाते हुए बोला था। सब एकदम खुश हो गए। जो बात वो किसी की नहीं मान रहा था, आज दादी ने मनवा ही ली थी। नाश्ते से फारिग होकर वो अपने कमरे में आया था। उसने कह तो दिया था सब की खुशी के लिए, पर उसके खुद के दिल पे क्या बीत रही थी वही जानता था। गिलास उठा के पानी अपने होठों से लगाने के बाद पता नहीं उसे क्या याद आया और गिलास इतनी जोर से दबाया कि वो हाथ में ही टूट गया और खून उसकी कलाइयों से होता बह रहा था। और बेड पे बैठ के वो अपने हाथ को कितनी देर ऐसे ही देखता रहा और खून नीचे गिरता रहा। फिर उठा और दवा का डब्बा निकाल के खुद ही खुद को मरहम लगाया था। जहन बिल्कुल माफ हो गया था और फिर अपने बेड औंधे मुंह लेट गया। शाम की चाय पे जैसे हंगामा मच गया था। अहमद उसके कज़न के लिए तो सबने लड़की देखकर बात चलाई हुई थी, जो कि तकरीबन पक्की ही थी, पर अब हादी के लिए सारे सर जोड़ के बैठे थे। उसके साथ कौन सी लड़की की जोड़ी अच्छी लगेगी। उसकी माँ की तो खुशी की इंतहा नहीं थी। कब से वो दिन रात एक लिए हुए थी। उन्हें लग रहा था कि शायद शादी हो जाएगी तो वो ठीक हो जाएगा पहले की तरह। थोड़ी देर बाद वो उठा और अपनी गाड़ी निकालकर रोड पर चलता जा रहा था। मौसम में हल्की हल्की ठंड थी, बादल बने थे और लाहौर के मौसम से तो सब भी वाकिफ थे। बादल एकदम से आते थे और बरसना शुरू कर देते थे। वो पिछले 2 घंटे से अपनी गाड़ी में तेज म्यूजिक चला के गाड़ी को रोड पे भगा रहा था। दिल और दिमाग बिल्कुल माउफ हो गया था कि वो क्या करे। वो किसी और को अपनी जिंदगी में आने की गुंजाइश ही नहीं दे सकता था। उसके रग रग में तो एक ही बसी थी, जो कि उसके हर दिल जान से अजीज थी। उसकी अपनी गलती की वजह से वो दूर हो गई थी, ये बात उसे तभी पता चल गई थी, पर अपनी गलती को कैसे वो मान के उसके सामने किस मुंह से जाता। तभी उसने इतना 4 साल का अरसा गुजार दिया। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाके उसके सामने अपनी गलती की माफी मांग ले। उसकी रग रग में वही बसी थी और वो अपनी जिंदगी में कभी किसी की गुंजाइश देने का सोच भी नहीं सकता था। वो उसके लिए उसकी जिंदगी पर जो कुछ हुआ था उसने कभी पलट के नहीं देखा। उसे ये था कि जो उसने किया है वो सब कुछ वो बर्दाश्त नहीं कर सकी होगी और चली गई होगी छोड़ के, पर उसके दिल से आज तक नहीं गई थी। कोई ऐसा दिन नहीं था जब उसने उसे सोचा नहीं था, या उसने उसे याद नहीं किया था, या फिर उसकी तस्वीर को नहीं देखा था। जिस तरीके से उसे उसने पाया था वो वही जानता था और पहली ही नजर में उसका दिल दीवाना हो गया था। 3 घंटे बाद वो घर आया तो सब लॉन में बैठे चाय पी रहे थे और खुशखबरियां लगा रहे थे। सबके चेहरे की मुस्कुराहट देख के वो समझ गया था कि किस बारे में बात हो रही है, पर दिल को कैसे समझाता जो उसमें बसी थी और पल पल मारती थी। हादी बेटा, अंदर जाता देख के बीजान ने उसे आवाज लगाई थी। जी बीजान, यहाँ आओ, मुस्कुराते हुए अपने पास बुला रही थी। ये हाथ पे क्या हुआ है? एकदम सबकी नजर उसके हाथ पे पड़ी थी, जो कि पट्टी में लिपटा था। कुछ नहीं, बस वो कांच लग गया था। वो नजरअंदाज करके बैठता हुआ बोला। ध्यान नहीं रखते ना अपना? उसकी माँ फिक्र से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली। ऐसा कुछ नहीं है मेरी प्यारी माँ, वो अपनी अम्मी के गले लगता बोला। उसके चेहरे की उदासी किसी से नहीं छुपी थी। उसकी आंखों की वीरानी सब देख सकते थे। ये हादी नहीं था जिसे सब जानते थे। अच्छा देखो, ये कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं, उसकी माँ की तस्वीरें आगे करते हुए कहा। अरे अम्मी प्लीज, अब ये काम आपका है, मुझे इसमें मत डालें, वो फ्रेश होने जा रहा हूँ, डिनर पे मिलते हैं। वो उकताता हुआ वहां से जान छुड़ा के अपने कमरे में आ गया और आते ही बेड पर ढेर हो गया। छोटे साईं खाने के लिए बुला रहे हैं, मुलाजमा ने आकर उसे कहा। वो शावर लेकर निकला। उसकी आंखें सुर्ख हो गई थीं। अस्सलामुअलैकुम, सबको सलाम करके अपनी जगह पर बैठा। सबने खाना शुरू किया। हादी अहमद ने उसे मुखातिब किया। जी भाई, इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट कॉलीग को समझ नहीं आ रहा है, उसका क्या करना है? नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। भाई आप चले जाएं, ये जरूरी है। वहाँ के प्रोजेक्ट को हमने दिन रात एक करके किया है, पर मुझे तुमने साइट का काम दिया है, अब मैं वो देखूं या वहां जाऊं? वो भी बहुत जरूरी है। तो हैदर को भेज दे, उसने अपने कजन चाचा के बेटे को कहा। इस्लामाबाद का नाम सुनते ही उसकी धड़कनें बेतरतीब हो गई थी। कोई नहीं जाएगा, तुम खुद एक बार जाके देखो बेटा, उसके बाबा ने कहा। तुम्हारा एक बार जाना जरूरी है। एकदम खाते खाते उसका हाथ रुका था। मैं कैसे जा सकता हूँ? यहाँ का काम भी तो देखना है। यहाँ मैं कुछ दिन देख लेता हूँ, तुम जाओ, वहाँ जाना तुम्हारा जरूरी है। प्रोजेक्ट पर काम करके जो एतमाद का बंदा हो उसे सौंप कर आ जाओ, एक बार तो जाना पड़ता है। हाँ छोटे बाबा, आप ठीक कह रहे हैं। अहमद ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। पर परवर कुछ नहीं, तुम जाओ और देखो यहाँ का कुछ दिन। अहमद है, मैं हूँ, भाई है, सब है, वो बहुत जरूरी काम है।
اور اب کے ہادی کے پاس نہ کی گنجائش نہیں بچی تھی، مطلب اس کے بابا نے آرڈر دے دیا تھا اور جانا بھی ضروری تھا۔ اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو وہ پہلے ہی نہیں سنبھال پا رہا تھا اور جانے کے نام سے ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ کے کھانا چھوڑ کے کمرے میں آ گیا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے، 4 سال سے وہ ہر چیز کو ٹال رہا تھا۔ جب بھی کوئی کام ہوتا وہ احمد کو یا کسی اور کو آگے کر دیتا تھا، پر اب کہ اس کا ضروری تھا جانا، اور پھر وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول کے باہر گیلری کی طرف آیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ سب کچھ اس کی نظروں سے جیسے گزر رہا تھا، ایک فلم کی طرح۔ اس کی مسکراہٹ، اس کا معصوم سا چہرہ، گورا رنگ اور گہری آنکھیں، پتلی سی ناک، جب پہلی بار اس کے سامنے وہ آئی تھی وہ پلکیں جھپکنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ اپنے یونیورسٹی کے لڑکوں کے ساتھ آیا تھا فائنل ایئر کے امتحان دینے، اور امتحان کے بعد کچھ دن وہیں رکنا چاہتا تھا۔ اسلام آباد کا سرسبز علاقہ دل کو بھانے والا تھا، اس لیے وہ 1-2 ماہ کی چھٹی لے کر گھر سے آیا تھا کہ امتحان کے بعد وہی ان کی اپنی کوٹھی ہے، وہی رکے گا۔ پہلے دن جب وہ اس کے سامنے آئی تھی وہ پلکیں جھپکنا ہی بھول گیا تھا۔ سب لڑکیوں سے الگ وہ گھاس پہ بیٹھی اپنی کتابوں میں کھوئی تھی۔ اس اپنے سر پہ دوپٹے کو بڑے پیارے طریقے سے حجاب کر کے اس نے لپیٹا تھا۔ اس کی نظر تب اس پر پڑی جب وہ گھر کی طرف نکل رہا تھا۔ اسے شاید وقت کا احساس ہی نہیں تھا کہ یونیورسٹی کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، وہ بس کتابوں میں کھوئی تھی۔ اوئے چل یار، رک کیوں گیا؟ اس کے دوست ارحم نے اسے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں چل، پر دل مڑنے کو راضی نہیں تھا۔ تم لوگ نکلو، میں آتا ہوں۔ اب کدھر؟ آتا ہوں یار، وہ کہہ کر اس کی جانب بڑھ گیا۔ جہاں یوری کی لڑکیوں کی آنکھ کا مرکز بنا تھا، آج وہ خود ایک حجاب پہنی لڑکی کی طرح خود کی بڑھ رہا تھا۔ ایکسکیوز می، ایک دم اس نے اپنا منہ اوپر کیا اور ہوش میں آئی اور ادھر ادھر دیکھا، پھر کھڑی ہو گئی۔ مجھے لگتا ہے آپ کچھ زیادہ ہی کتابوں میں کھو گئی ہیں، جو آپ کو ٹائم کا پتہ نہیں چلا۔ وہ ایک دم جسبس سی ہو گئی۔ جی، اور ہادی اپنے دل کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، جو کہ اسے دیکھ کے سنبھل ہی نہیں رہا تھا۔ تبھی چوکیدار نے اسے آواز دی، چلیں بیٹا۔ جی بابا، وہ کہہ کے ہادی کو ایک نظر دیکھ کے وہاں سے نکل گئی، اور وہ ایک نظر ہی اس کے لیے زندگی تھی۔ وہ مسکرا کے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ یہ چوکیدار کی بیٹی ہے؟ خود ہی سے سوال کر رہا تھا۔ خیر ہے، نظر ہی نہیں ہٹ رہی، چلی گئی ہے، پیچھے سے ارحم نے آواز دی۔ وہ ایک دم ہوش میں آیا۔ لگتا ہے دل میں کچھ ہو رہا ہے، شان نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ پتا کر کون ہے، کہاں کی ہے؟ ہادی نے شان کی طرف دیکھ کے کہا۔ اوئے ہوئے میر ہادی آج خود پتا کروا رہے ہیں کون ہے؟ دونوں ہنسے تھے۔ پاگل مت بن، میں سیریس ہوں، ہادی نے ان کو آنکھ دکھا کر کہا۔ ہم کون سا کہہ رہے ہیں، تو مذاق کر رہا ہے؟ وہ ہادی کی ٹانگ کھینچ رہے تھے۔ کل مل جائے گا پتا، اب چلنا ہے کہ نہیں؟ ارحم نے انہیں کہا۔ ہاں چلو۔ رات بھی وہ دوستوں کے ساتھ باہر گھومتا رہا، گھر آ کے اگلے پیپر کی تیاری شروع کی۔ 1 منٹ نہیں تھا کہ وہ اس کی آنکھوں کے آگے سے اوجھل ہوئی ہو۔ کتاب بند کر کے وہ ایک دم سیدھا لیٹ گیا۔ چھت پہ آنکھیں لگی تھی، اس نے ٹائم دیکھا، رات کے 3 بجے تھے۔ موبائل اٹھا کے اس نے شان کو کال ملائی۔ 2-3 بیلز کے بعد رنگ پہ اس نے کال اٹھائی۔ ہیلو، سستی بھری آواز میں وہ بولا تھا۔ یقیناً سو رہا تھا، میری نیند حرام کر کے سالے تو سو رہا ہے؟ تجھے میں نے کہا تھا اس کا پتہ نکلوا کے دے، کہہ رہا تھا مل جائے گا صبح تک۔ حد ہے تیری ہادی، ابھی صبح ہو گئی ہے کیا؟ رات کے 3 بجے ہیں، اس کا پتہ میں کہاں سے لاؤں؟ صبح ہو جانے دے، سب معلوم کر کے بتا دوں گا۔ مر کمینے، تم جیسے دوست کسی کام کے نہیں ہو۔ غصے میں جھنجھلا کے فون بند کر دیا۔ شان کی اگلی بات بھی نہیں سنی۔ رات بھر اس کا چہرہ آنکھوں کے آگے منڈلاتا رہا۔ پتہ نہیں کس پہر آنکھ لگی تھی۔ صبح کے 10 بجے تھے جب اس کی آنکھ کھلی۔ آج ایک پیپر پیریڈ لینا تھا، اس لیے جلدی سے اٹھا، فریش ہوا اور یونی پہنچ گیا۔ کدھر ہو تم لوگ؟ اس نے ارحم کو کال لگا کے پوچھا۔ کینٹین میں ہیں، آجا۔ کیسے ہو دیوداس؟ شان ہنستے ہوئے بولا۔ بکواس بند کر۔ ابے رات کو پتہ ہے کیا ہوا؟ دونوں ہنس پڑے تھے۔ بکواس بند کرو تم دونوں، ہادی نے چڑھ کے کہا۔ اچھا منہ نہ بنا۔ ایک پیپر اس نے ہادی کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ بسمل نام ہے اس کا، اور یہیں کے چوکیدار کی بیٹی ہے، پڑھانا چاہتا ہے وہ، اور ذہن بھی اچھا تھا بسمل کا، اس لیے اس نے جتنا ہو سکا اسے پڑھایا۔ پر تیرے لیے بری خبر ہے کہ پیپرز ختم ہونے کے بعد اس کی شادی ہے۔ تیری کہانی تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ دونوں ایک دم سے ہنسے تھے۔
بکواس بند کرو۔ وہ غصے میں اٹھا، ادھر ادھر دیکھتا باہر کی طرف آیا تھا۔ اس کی نظریں اسے ڈھونڈ رہی تھی، پر کہاں ڈھونڈتا، بس چلتا جا رہا تھا۔ ارے ہادی کدھر؟ سامنے سے اریبہ نظر آئی۔ وہ ایک لڑکی ہے یہاں کی، جانتی ہو اسے؟ کون؟ بسمل، ہادی نے بے قراری سے کہا۔ ہاں، کہاں ہے؟ وہ سامنے بیٹھی ہے، اپنی کتابوں میں کھوئی۔ اسے کہاں پرواہ تھی، وہ بھلا دنیا کی کتابیں کیڑا بنی رہتی تھی، بس لڑکی بہت اچھی تھی۔ وہ جلدی سے مڑا اور بسمل کی طرف آیا۔ وہ کھڑی ہوئی تھی اپنی کتابیں اٹھا کے۔ بسمل، ایک دم وہ پیچھے کی طرف مڑی، کتابیں ہاتھ میں تھی اور وہی خوبصورت چہرہ، نازک اور معصوم سا۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ ایک دم سوال کے لیے تیار نہیں تھی۔ بات گھما کر نہیں آتی کرنی مجھے، نہ ہی مجھے آج تک کوئی لڑکی اچھی لگی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لڑکیوں کی کمی ہے، ملک اور ملک کے باہر بہت ہے جو مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں، پر میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے میں پوری رات نہیں سو سکا ہوں۔ وہ ایک دم سے ایسے سوال کے لیے تیار نہیں تھی کہ کوئی ایک بار میں دیکھ کے دوسری دفعہ شادی کے لیے بھی پرپوز کر دے، اور آج تک اس نے اپنی حد سے آگے نہیں پڑھی تھی۔ اسے پتا تھا یہاں پڑھنے والے لڑکے لڑکیاں اس کی پہنچ سے بہت اوپر ہیں۔ اس کا خواب تھا پڑھنا، جو اس کے بابا نے سب کے خلاف جا کے اس کی خواہش کو ترجیح دی تھی۔ تبھی اس نے اپنے بابا کا مان بھی رکھا تھا، جتنی چادر ہو اتنے ہی پیر پھیلا۔ یہ بات اسے پہلے دن سے پتا تھی، اس لیے وہ اپنی حد میں ہی رہتی تھی، پر آج اس طرح وہ اچانک آ کے اسے شادی کا کہہ رہا تھا۔ اس نے دیکھا تھا یونی کی ہر لڑکی کی نظر اس پہ تھی، اچھی فیملی اور پھر اوپر سے بیک گراؤنڈ بھی اچھا، پر وہ یوں سامنے آ کے اسے شادی کے لیے کہے گا، اسے نہیں پتا تھا۔ وہ کتابوں کو ہاتھ میں لیے اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی، مطلب اس کی کیفیت اس سے پتہ لگائی جا سکتی تھی۔ آپ پاگل ہیں، ایسی بات کر رہے ہیں؟ میں ایسا کبھی کسی کے بارے میں نہیں سوچتی ہوں، نہ ہی مجھے شوق ہے، اور میری شادی ہونے والی ہے۔ پلیز اب اس طرح سب کے سامنے ایسا سوال نہیں کرنا، بہت ہمت کر کے وہ کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی کشش کو وہ دیکھ سکتی تھی۔ یہ کہہ کے وہ آگے کی طرف بڑھی تھی، پر میں نہیں ماننے والا۔ آپ پاگل ہیں کیا؟ کوئی کسی سے ایک بار مل کے کیسے محبت کر سکتا ہے، اور پھر ایک دم شادی؟ آپ کو یہ کھیل لگ رہا ہے کوئی؟ ایک دم سے اس کی اس بات سے وہ سامنے آیا تھا۔ محبت کوئی کھیل نہیں ہے، اور ہو جائے تو ہونے میں کوئی وقت نہیں لگتا، پہلے ہی نظر کافی ہوتی ہے، اور تم صرف میری ہو۔ دیکھیں پلیز، میرے لیے مشکلات کھڑی نہ کریں، آپ لوگوں کے لیے معمولی بات ہے، پر میں یہاں کیسے آئی ہوں مجھے پتا ہے، تو خدا کے لیے میرا راستہ چھوڑ دیں۔ لوگ دیکھ رہے، اب کہ اس کا لہجہ بہت سخت تھا، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ جیسے جیسے پیپرز ہو رہے تھے، دن گزر رہے تھے، ہادی اپنا سر پکڑ کے بیٹھا تھا۔ پیپرز کے لاسٹ ڈے اگلے دن اس کی مہندی تھی، اور ایک دن بعد اس کا لاسٹ پیپر تھا۔ اب بھی وہ کینٹین میں بیٹھا تھا جب شان اور احرام آئے تھے۔ خیر ہے مجنو، کیا بات ہے؟ پور ٹھیک نہیں ہے یار، تنگ نہ کرو، وہ چڑ کے بولا تھا۔ ہم کس لیے ہیں؟ تیرے لیے ہیں نا، شان نے آگے بڑھ کے کہا۔ اور کیا ہے؟ تبھی پیچھے سے حماد آیا۔ جس لڑکے سے اس کی شادی ہونی ہے وہ بھی آگے کسی اور کو پسند کرتا ہے، اور ماں باپ اس لیے نہیں مانے کہ لڑکی تھوڑا کم کھاتے پیتے گھر کی ہے، اس وجہ سے بسمل کے گھر رشتہ کیا ہے۔ وہ لوگ اتنے برے بھی نہیں ہیں، اچھے بھی نہیں ہیں، اس لیے لڑکا چپ کر گیا۔ لالچی ہیں، اگر تو اس لڑکی کے گھر والے اچھا جہیز اور گاڑی وغیرہ دیتے ہیں، وہ آج ہی رشتہ توڑ دیں گے۔ بول کیا کہتا ہے؟ حماد نے بیٹھتے ہوئے کہا، اور ہادی تو جیسے کسی قیمت پہ بسمل کو پانے کے لیے تیار تھا۔ تبھی چیک پہ نکال کے اس نے اچھی خاصی رقم لکھ دی۔ اب سب مجھ پہ چھوڑ دے، اگر وہ مجھے نہ ملی میں نے خودکشی کر لینی ہے۔ ایک دم وہ سنجیدہ ہو کے بولا۔ پاگل ہے کیا تو؟ شان ایک دم غصے میں بولا۔ ہو گیا ہوں جب سے اسے دیکھا ہے، پتہ نہیں کیوں لگتا ہے جیسے میری زندگی کی مسکان وہی ہے، میری زندگی ہی وہی ہے۔ اگر نہ ملی میں نے اپنے آپ کو گاڑی سمیت کہیں ٹھوک دینا ہے۔ ہادی یار کیا ہو گیا ہے؟ ارحم بھی حیران تھا اس کی دیوانگی دیکھ کے۔ پریشان نہ ہو، میں ہوں نا میری جان، حماد نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ 2 دن بعد مہندی ہے اس کی۔ پریشان نہ ہوں، زبردستی محبت نہیں ہوتی ہادی، شان اس کی کیفیت دیکھ کے بولا۔ پتہ ہے مجھے، میں نے دیکھا ہے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت، وہ کرتی ہے مجھ سے محبت، جیسے اس کے ہاتھ کی انگلیاں مڑ رہی تھیں۔ مجھے پتہ تھی اس کی کیفیت، اس کی آنکھیں بتا رہی تھی۔
اور زبردستی کا قائل نہیں ہوں، بس مجھ محبت ہو گئی ہے، انتہا کی ہو گئی ہے، مجھے چاہیے وہ، بس وہ یہ کہہ کے اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ بارات کا دن تھا، وہ دلہن بنی لال سوٹ میں بیٹھی تھی، کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ شان کو شادی میں بلایا تھا، اس کی بہن کی بسمل اچھی دوست تھی، اس لیے سب کو بلایا تھا، اور اس نے ہادی اور ارحم کو بھی بیچ میں کھینچ لیا تھا لے جانے کے لیے۔ پاگل ہے تو، غیروں کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، ارحم منہ بنا کے کہہ رہا تھا۔ پاگل نہ بن، میں چاہتا ہوں کہ جو سب پلان کیا ہے ویسا ہی ہو، جیسے ہی وہ لڑکا نہیں آئے گا، ان کو پتہ چلے گا، تبھی ہم اپنا پتہ پھینک دیں گے۔ سب آپس میں بات کر رہے تھے اور ہادی کی نظر بسمل پہ ہی تھی۔ اگر اس تھوڑے وقت میں کچھ نہ ہو سکا تو ہمیشہ کے لیے وہ کسی اور کی ہو جائے گی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں اور سب بارات کا انتظار کر رہے تھے۔ بسمل بار بار نظر اٹھا کے ہادی کو دیکھ رہی تھی، وہ صاف اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے قراری دیکھ سکتا تھا۔ تبھی ایک شور مچ گیا کہ بارات نہیں آ رہی، لڑکے نے شادی سے انکار کر دیا ہے، اور پورے ہال میں ہلچل مچ گئی۔ اس کی ماں باپ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے، ان کی عزت داؤ پہ لگا دی۔ اس لڑکے بیٹی کا قصور ہو نہ ہو، اسی کا بنایا جاتا ہے۔ ہر کوئی ترس کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ماں رو رہی تھی، اب کون کرے گا ہماری بیٹی سے شادی؟ میں کروں گا، پیچھے سے آواز آئی۔ تبھی سب نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ہادی بابا چوکیدار نے پہچان لیا تھا۔ وہ اس کے سامنے آیا۔ میں دکھنے میں ٹھیک ہوں، میرا اچھا بیک گراؤنڈ ہے، کوٹھی ذمہ دار ہے، ہم لوگ باہر کے ملک تک ہمارا بزنس ہے، ملک سے اچھے بزنس مین ہیں، میرے بابا کا نام آتا ہے، اس سے بڑھ کے آپ لوگوں کو اور کیا چاہیے اپنی بیٹی کے لیے؟ ہادی نے اپنی طرف سے پتا پھینکا۔ سب کے سن کے ہوش اڑ گئے تھے۔ ایک دم قسمت کیسے پلٹ سکتی ہے، وہ بھی اتنی اچھی؟ بھلا کس کو اعتراض ہونا تھا؟ انہوں نے ہاں کہہ دی تھی۔ اتنی جلدی میں اپنے گھر والوں کو تو نہیں بلا سکتا تھا، پر میں ان کو سمجھا لوں گا۔ یہ وقت ایسا ہے کہ انتظار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ارحم نے آگے ہو کے لقمہ دیا، اور بسمل کا دماغ گھوم رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس کی زندگی کے ساتھ۔ مولوی کو بلایا گیا اور پھر دونوں کا نکاح ہو گیا۔ ہادی کی خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ وہ اپنی محبت کو پانے میں کامیاب ہو چکا ہے، پر اس نے ابھی سب پہ ظاہر نہیں کیا تھا، اور یوں بسمل ہادی کے حصے میں اس کی زندگی بن کے آ گئی تھی۔ سب کی دعا میں بسمل رخصت ہو گئی تھی۔ وہ اسے اپنی بڑی سی گاڑی میں لے کر اپنی کوٹھی میں پہنچا تھا، جہاں اس کے دوستوں نے اس کے لیے کافی اچھا انتظام کیا تھا۔ بسمل کی دوست شان کی بہن نے آگے ہو کے استقبال کیا تھا۔ روبی، مجھے ڈر لگ رہا ہے یار، کمرے میں دونوں تھیں۔ پاگل ہو گئی ہو، ڈر کیسا ہے، کس بات کا ہے؟ ہادی بھائی کتنے اچھے ہیں، وہ سمجھا رہی تھی۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی۔ کمرے میں کینڈل جلا کے رکھی تھی، ابھی تھوڑا بہت کمرے کو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ہادی اندر آیا۔ اے ہادی بھائی، میں چلتی ہوں اب۔ روبی باہر چلی گئی۔ اس کی دل کی دھڑکنیں بے قابو تھی، جس کی اس نے چاہ کی تھی وہ اسے مل گئی تھی، اور تیار ہو کے کس اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی، اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو وہ ویسے ہی مروڑ رہی تھی جیسے محبت کے اظہار پہ اس نے کی تھی۔ وہ بیڈ پر منہ نیچے کیے بیٹھی تھی۔ ایک ڈبہ اس نے بسمل کے آگے کھول کے اس میں ایک لال لاکٹ تھا، ڈائمنڈ کا۔ ابھی میں جلدی میں یہ کر سکا ہوں، بعد میں جو آپ چاہیں گی وہ میں آپ کو دے دوں گا۔ بسمل اس کا ہاتھ پکڑ کے چہرہ اپنی طرف اٹھایا۔ مجھے نہیں معلوم تھا یہ سب اتنی جلدی ہو جائے گا، پر محبت مجھے تم سے پہلی دفعہ میں ہو گئی تھی۔ میری زندگی کی تمنا ہو تم، میری بے حد شدت سے چاہی جانے والی محبت۔ ایک دن بھی سکون سے نہیں سویا جب سے تمہیں دیکھا ہے۔ اگر تم نہ ملتی تو میں مر جاتا۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بسمل نے ہادی کے منہ پہ ہاتھ رکھا، اور ہادی نے اسے آگے بڑھ کے سینے سے لگا لیا۔ وہ دیکھ سکتا تھا اپنے لیے، بسمل کے دل میں محبت محسوس کر سکتا تھا۔ محبت کو اپنی میں محسوس کر کے وہ خود ہو رہا تھا۔ محبت لٹاتی، شدتیں لٹاتی، دونوں کی خوبصورت رات گزری تھی۔ اگلے دن ہادی نے اپنے گھر پر ہی چھوٹی سی تقریب رکھی تھی۔ سب بسمل کی قسمت پہ رشک کر رہے تھے، کیسے ایک دم سے وہ کوٹھی کی مالکن بن گئی تھی۔ ہادی ابھی یہ بات گھر بتانا چاہتا تھا، وہ فیس ٹو فیس سب کو بتانا چاہتا تھا، اور ابھی اس کا اسلام آباد رکنے کا ارادہ تھا۔ بسمل کے ساتھ 2 دن ہو گئے تھے، دونوں بہت خوش تھے۔ دوستوں نے دعوت دی تھی، آج انہوں نے ارحم کی طرف دعوت پہ جانا تھا۔ ہادی کچھ دن کام سے باہر گیا تھا، کہہ کے گیا تھا تیار رہنا، جب آئے گا تو دونوں چلیں گے۔ بسمل ہادی کا انتظار کر رہی تھی، تبھی باہر سے حماد کی آواز آئی۔ ارے حماد بھائی، آپ کیسے ہیں؟ بسمل نے خوش آمدید کہا۔ ہاں جی بھابھی، ہادی نے مجھے آپ کو لینے بھیجا ہے، وہ کال آئی تھی، وہ سیدھا ادھر ہی آ جائے گا۔
پر وہ تو مجھے کہہ کے گئے ہیں کہ جی مجھے بتایا اس نے، پر پھر مجھے فون کر کے کہا کہ آپ کو لے آؤں، وہ خود ہی ادھر آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، بسمل گاڑی میں بیٹھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ایک ریسٹورینٹ میں آئے جہاں کوئی نہیں تھا۔ آپ چلے بھابھی، میں آتا ہوں گاڑی پارک کر کے۔ وہ اندر آئی تو سامنے وہ منہ پیچھے کر کے کھڑا تھا، وہی کپڑے، وہی کھڑے ہونے کا اسٹائل۔ بسمل نے جا کے پیچھے سے پکڑ لیا، اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ میں نے تجھے کہا تھا نا یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، اب دیکھ اپنی آنکھوں سے، اگر تو اب بھی اعتبار کرے گا تو لعنت ہے تجھ پہ۔ حماد ہادی کا ہاتھ پکڑے وہاں لایا تھا جہاں بسمل اس پیچھے سے پکڑ کے کھڑی تھی۔ آئی لو یو سو مچ، یہ الفاظ وہ اپنے منہ سے کہہ رہی تھی اور ہادی کے دل پہ لگے تھے۔ بسمل ایک دم حادل چل آیا تھا۔ وہ ایک دم ڈر کے پیچھے ہوئی، جیسے وہ پکڑ کے کھڑی تھی وہ کوئی اور تھا جسے وہ ہادی سمجھ رہی تھی، اور ہادی سامنے کھڑا تھا۔ وہ بسمل کے قریب آیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ ہادی میری بات سنے، اس کی زبان سے اتنا ہی نکلا، شٹ اپ، شٹ اپ، وہ چلایا تھا۔ میری بات تو سن، مجھے نہیں سننی ہے، جو میں نے دیکھنا تھا دیکھ لیا ہے۔ اس کا غصہ آسمان پہ تھا، بسمل کی تو جیسے سننے کو تیار ہی نہیں تھا، اور وہیں سے الٹے پاؤں وہ واپس گاڑی تک آیا گیا تھا۔ وہ بھاگی پیچھے آئی تھی۔ میری بات تو سننے، وہ گاڑی چلا کے بھجا چکا تھا۔ وہ جیسے کیسے کر کے گھر آئی تھی۔ ملازمہ باہر کھڑی تھی۔ ہادی کہاں ہے؟ اس نے ملازمہ کو دیکھ پوچھا۔ باجی وہ تو چلے گئے ہیں اور ساتھ اپنا بیگ بھی لے گئے ہیں۔ 2 دن ہو گئے تھے اسے واپس ہے، اور ایک پر سکون سے ہی تھا، کھانا نہیں کھا رہا تھا، نہ کسی سے بول رہا تھا، اپنے آپ کو کمرے میں بند رکھا تھا۔ کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا؟ وہ خود سے بار بار سوال کر رہا تھا۔ کیا مجھے بات جانے بغیر آنا چاہیے تھا؟ نہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنے آپ کو کوس رہا تھا، میں نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے بسمل کی بات سمجھنی تھی، ہوا کیا تھا وہاں؟ تبھی اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور شان کو کال ملائی۔ آفرین ہے تجھ پہ ہادی، شرم آنی چاہیے تجھے تیری حرکت پہ۔ ایک بار اس سے پوچھ تو لیتا، یا مجھ سے ہی پوچھ لیتا بات تھی کیا۔ حماد نے بسمل کو پرپوز کیا تھا پوری یونی کے سامنے، اور اس نے اس کا پرپوزل اس کے منہ پہ ہی مارا تھا، جس کا بدلہ اسے کسی طرح بھی لینا تھا۔ سارا پلان بنایا گیا تجھے ورغلانے کے لیے، اور تو نے وہی کیا جو وہ چاہتے تھے۔ اتنی کھوکھلی تھی تیری محبت، ایک بار بھی نہیں تو نے اس کی اہمیت کیا؟ تجھے بسمل پہ اعتبار نہیں تھا؟ افسوس ہو رہا ہے مجھے اپنا دوست کہتے ہوئے تجھے۔ اور وہ چپ کر کے سن رہا تھا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ چپ کر کے اس نے کال کاٹ دی۔ مجھے نہیں کرنا تھا ایسا، ایک بار تو سننا تھا بسمل کو، ایک بار اس کی بات تو سن لیتا۔ میری محبت تھی، وہ اعتبار سے چلتی ہے محبت، میں کیسے کر سکتا ہوں اس کے ساتھ ایسے؟ وہ تو معصوم ہے بہت، وہ خود کو کوس رہا تھا، اور اس کا پارا ہائی تھا کہ کمرے میں ہر چیز توڑ پھوڑ ہو رہی تھی، سب بھاگے آئے تھے۔ اسے ہوا کیا ہے؟ کمرہ لاک تھا۔ ہادی بیٹا کیا ہوا ہے؟ ہر چیز پہ اپنے آپ کو غصہ اتار رہا تھا۔ اس کی محبت صرف نام کی محبت تھی، وہ اب کس منہ سے جائے گا اس کے سامنے، اور یوں اپنی غلطی پر ندامت کرتے کرتے اسے 4 سال کا گزار دیے تھے۔ وہ اس کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے 4 سال بس اس کی یاد میں گزارے تھے۔ اس نے پیچھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا تھا، نہ کبھی پوچھا تھا۔ اس کی غلطی کی سزا یہی تھی کہ وہ ایک دن جب کوئی خبر نہیں آئے گی تو وہ وہاں سے چلی جائے گی، اپنی نئی زندگی شروع کر لے گی۔ پر وہ اس کی بیوی تھی، اسے یہ بھی تھا جس دن خلا کا کوئی نوٹس آیا تو وہ اس پہ سائن کر دے گا۔ پر 4 سال ہو گئے تھے، نہ اس نے کوئی خبر لی، نہ اس کی طرف سے کوئی نوٹس آیا۔ اسے اب بھی یہی تھا کہ وہ وہاں نہیں ہوگی۔ تیاری کر لی تھی۔ ہادی نے اگلے دن صبح اس کی فلائٹ تھی۔ اچھا بی جان، وہ سب سے مل کے دعاؤں کے ساتھ ایئرپورٹ روانہ ہوا تھا۔ سوچیں تھی کہ ایک کے بعد ایک تھی، دل کی دھڑکن تھی کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے چلنا ہی بھول گئی ہیں۔ اتنے سوال تھے کہ وہ چلی گئی ہوگی کہ نہیں گئی ہوگی، اگر وہیں ہوئی تو وہ کیسے سامنا کرے گا۔ اسی سوچے میں وہ کب پہنچا اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ باہر آیا تو سامنے ڈرائیور گاڑی لیے کھڑا تھا۔ السلام علیکم ہادی بابا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے دروازہ کھولا اور پھر گاڑی چل پڑی، اور ہادی کی دھڑکنیں سنبھل نہیں رہی تھی، عجیب سی بے چینی تھی۔ جیسے ہی گاڑی کوٹھی کے اندر آئی، دل کی دھڑکن رک گئی۔ سب ملازم کھڑے تھے۔ السلام علیکم ہادی بابا، سب نے سلام کیا۔ وہ گاڑی سے اترا، سب ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کے گیا تھا، جیسے وہ گیا ہی نہیں تھا۔ ارے سارم بابا، سارم بیٹا رکو گے، میں بہت ماروں گی۔ اندر سے ایک 3 سال کا بچہ بھاگتا ہوا باہر آیا تھا، اور وہ اس کے پیچھے آئی تھی۔ ایک دم سامنے ہادی کو دیکھ کے رک گئی تھی۔ آج بھی وہ اتنی ہی خوبصورت تھی، آج بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔
وہ بچہ بھاگتا ہوا ملازمہ کی طرف آ رہا تھا، ہادی کو دیکھ کے رک گیا تھا۔ آیا یہ کون ہے؟ اس کی لڑکھڑاتی زبان ہادی کو دیکھ کے سوال کر رہی تھی۔ بہت ہی پیارا تھا۔ یہ ایک دم ملازمہ نے بسمل کی طرف دیکھا اور پھر چپ کر دی گئی۔ وہ ہادی کے پاس آیا۔ السلام علیکم، اپنا ننھا سا ہاتھ اس نے آگے کیا اور ہادی کو دیکھ کے پتہ نہیں کیوں اس پر بہت پیار آیا۔ وہ ہاتھ ملا کے نیچے بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ہادی نے مسکرا کر مجھ سے پوچھا۔ ابھی وہ بولا نہیں تھا وہ بسمل چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ سارم، کیا بدتمیزی ہے یہ، چلو اندر۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتے ہوئے اندر لے گئی تھی۔ 4 سالوں میں اس کی محبت شدت اختیار کر گئی تھی اور اسے پتا تھا اس کی غلطی معافی کے قابل نہیں تھی۔ وہ بچہ پیچھے مڑ کے ہادی کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا اور بائے کر رہا تھا۔ ہادی اپنے کمرے میں آیا۔ زندگی جیسے رک سی گئی تھی۔ آنکھوں سے اس کی تصویر جاتی ہی نہیں تھی، پر سوال تھے جو بار بار تنگ کر رہے تھے کہ وہ بچہ کون ہے، اس نے شادی کر لی، کس کا ہے؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھا۔ تبھی ملازمہ آئی۔ صاحب چائے۔ وہ اٹھا اور چائے پکڑی۔ رضیہ، یہ بچہ کون ہے؟ اس کے مڑنے سے پہلے ہی ہادی نے سوال کر دیا۔ ہادی بابا، وہ بسمل بی بی نے گود لیا ہے، یہ کہہ کے وہ چلی گئی، پر اس کی شکل اور اٹک اٹک کے کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ شام کو وہ اکیلا باہر بیٹھا تھا، تب سارم آیا۔ ہیلو انکل۔ ہیلو بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ ہادی نے اسے گود میں بٹھایا۔ میں ٹھیک۔ وہ اپنی توتلی زبان میں بات کر رہا تھا اور ہادی کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ عجیب سی کشش تھی اس میں، اپنائیت تھی جسے وہ کھینچا چلا جاتا تھا۔ پڑھتے ہیں آپ؟ ہادی نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ جی، ماما پڑھاتی ہیں۔ کیا کر رہی ہیں ماما ابھی؟ ہادی نے اس سے پوچھا۔ ان کے سر میں درد ہے، وہ سو رہی ہیں۔ آپ میرے ساتھ کھیلیں گے؟ میں بال لے کر آؤں گا، ایکسائٹیڈ ہو کے بولا۔ ہاں ضرور۔ وہ جلدی سے گود سے اترا اور اندر سے بھاگ کے بیٹ بال لایا۔ اتنا خوش تھا جب وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بال کو بیٹ سے مار رہا تھا اور ہادی کو اسے ایسے دیکھ کے عجیب سی خوشی ہو رہی تھی۔ سارم، سارم، بسمل اسے آوازیں لگاتی باہر ہے۔ اس کا چہرہ سرخ تھا۔ اس کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ چلو اندر۔ غصے سے وہ ایک بار ہادی کو دیکھ کے سارم کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے جانے لگی۔ کھیل رہا ہے وہ، میں کون سا اس کو؟ ہادی نے اس کے قریب آتے بولا۔ بات سنیں میری، میرے بیٹے سے دور رہیں آپ، اور جس کام سے آئے ہیں وہ کریں تو اس پہ دھیان دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ غصے سے اس کا چہرہ اور لال ہو گیا تھا اور ہادی پہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ ہادی سے رہا نہیں گیا، اس نے دیکھا اور پیار سے بولا بسمل، اور بسمل نے اگلا لفظ کہنے سے پہلے ہی ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وہ اسے اندر لے گئی تھی۔ شام ڈھل رہی تھی، سردی کا موسم تھا۔ تقریباً وہ رات کے 10 بجے تک وہیں بیٹھا رہا تھا جب وہ اپنی شال لپٹے باہر آئی تھی۔ جیسے ہی اس نے ہادی کو دیکھا، وہ اب تک اتنی سخت سردی میں وہیں بیٹھا ہے، چپ کر کے واپس پلٹنے لگی تھی۔ تبھی وہ اس کے سامنے آیا۔ بسمل کی طبیعت خراب تھی، وہ آنکھیں سرخ تھیں، شدید بخار تھا۔ میرے راستے سے ہٹے، وہ کہتی ہوئی جانے لگی۔ چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ وہ ابھی اتنا ہی بولا تھا، مجھے نہیں جانا، وہ کہہ کے باہر جانے لگی۔ وہ پھر آگے آیا۔ بخار ہے تمہیں؟ پہلے بھی ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی میں اکیلی ہوئی ہوتی ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں خود کو سنبھال سکتی ہوں۔ ہادی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بسمل پلیز۔ وہ التجائیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں جانا مجھے کہیں۔ وہ پھر راستے سے ہٹ کے جانے لگی۔ اس نے پکڑ کے خود سے لگا لیا۔ نہ کرو یار پلیز۔ کتنا سکون تھا اس کے پہلو میں۔ اس کی ایک غلطی نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ ایک دم بسمل نے دھکا دیا۔ مجھ سے دور رہیں، کچھ نہیں لگتی میں آپ کی، وہ غصے سے چلائی تھی، اور ہادی نے اسے پکڑ کے پیچھے غصے سے دیوار سے لگا لیا تھا اور خود اس سے 1 انچ دوری پہ تھا۔ تم میری بیوی ہو۔ بیوی؟ کون سی بیوی؟ جس کو 4 سال پہلے چھوڑ گئے تھے بغیر کسی وجہ کے؟ میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، پر مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں آ کے معافی مانگ سکوں۔ تو پھر اب کیوں آئے ہیں؟ اور آئے ہیں تو کیوں آپ کو میری فکر ہو رہی ہے؟ مر گئے تھے اسی دن میرے لیے جس دن مجھے بے رحم دنیا کے حوالے کر گئے تھے۔ مرنے کا نام سن کے ایک دم ہادی پیچھے ہوا اور بسمل غصے میں اندر چلی گئی۔ ہیلو بی جان، کیسی ہیں آپ؟ ویڈیو کال پہ وہ بات کر رہا تھا۔ بیٹا ہادی، میں نے ایک بات کرنی ہے، یہ دیکھو۔ انہوں نے ایک لڑکی کی تصویر آگے کر کے دکھاتے ہوئے کہا۔ یہ لڑکی ہم نے پسند کر لی ہے اور سب کو پسند ہے۔ بی جان پلیز۔ وہ پہلے کی اکتایا ہوا تھا۔
बेजान नहीं, हाँ तकरीबन हो ही गई है। आ जाओगे तो वो लोग बस शादी की तारीख रखेंगे। सबको लड़की पसंद है और सबको लड़का। अच्छा मेरी मीटिंग का टाइम है, बाद में बात करता हूँ। वो बहाना करके कॉल कट कर दी और गुस्से में मोबाइल फेंक के मारा था। सारी रात सब कुछ दिमाग में चलता रहा था। गुजरा वक्त और अब एक बात खाई जा रही थी, बिस्मिल का नाराज होना, दूसरा घर वालों का लड़की पसंद करना। दिमाग बिल्कुल मौफ हो गया था। क्या करे क्या नहीं। रात के 3 बज गए थे। नींद थी कि आंखों से कोसों दूर थी। वो उठा, बाहर आया। सख्त सर्दी थी। वो हल्की सी टी शर्ट में बैठा, सिगरेट जला के। हादी बाबा, पीछे से रजिया की आवाज आई। हाँ आपको एक बात कहनी है। बोलो। पहले वादा करें आप किसी को नहीं बताएंगे। ऐसा भी क्या है अब, रजिया बोल भी दो। वो पहले ही उकताया हुआ था, बैठा था। हादी बाबा, वो सारिम बाबा आपका बेटा है। एकदम हादी के हाथ से सिगरेट नीचे गिरी। बिस्मिल बीबी ने सख्ती से मना किया था, पर मैं नहीं ऐसे देख सकती। आपके जाने के पहले ही महीने बिस्मिल बीबी को खुशखबरी हो गई थी। उन्होंने मना किया था कि आपको यही कहना है कि गोद लिया है, पर नमक हरामी नहीं कर सकते। आपके पुराने मुलाजिम हैं। हम तो चाहते हैं आप बिस्मिल बीबी के साथ ही रहें, खुश रहें। तुमसे कुछ बात करनी है बिस्मिल। वो किचन में थी मुलाजमा के साथ जब हाथी पीछे से आया। वो ना पलटी, ना ही कुछ बोली, चुप करके अपने काम में बिजी रही। हादी ने इशारा करके मुलाजमा को बाहर भेजा और उसके करीब आके बोला, तुमसे कह रहा हूँ, पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वो जैसे खड़ी थी वैसे ही खड़ी रही। सारी मुझे मुझे मुझ में क्यों मिलता है। हादी ने अपना अगला सवाल किया और उसके चलते हाथ एकदम से रुक गए और वो मुड़ के हादी को देख रही थी। क्या मतलब है इस बात का। वही जो तुम समझ रही हो। मुझसे काफी शक्ल मिलती है उसकी। उसकी हरकतें भी मेरे जैसी हैं। उसकी आंखें तुम्हारे जैसी हैं। क्या एक गोद लिया बच्चा तुम में या मुझ में मिल सकता है। बस करे। वो एकदम चिल्लाई। जब मुझे आप अकेला छोड़ गए थे तो मेरी तन्हाई दूर करने के लिए उसे मैंने गोद लिया था। मेरे पास पेपर्स भी हैं। वो एकदम हादी को साइड करती अंदर की तरफ भागी थी और पल भर में एक फाइल लाके उसके सामने कर दी। लो देखो, मैं पहले भी कह चुकी हूँ मेरे बच्चे से दूर रहे। आई समझ। उसे मैंने गोद लिया है। वो हड़बड़ा सी गई थी। एकदम से हादी से उम्मीद नहीं थी वो ऐसा सवाल करेगा। मैंने तो कोई सफाई नहीं मांगी तुमसे, ना कोई पेपर्स। तुम एकदम से इस तरह का रिएक्ट क्यों कर रही हो। उसकी वजह। मैं कोई रिएक्ट नहीं कर रही, आपको बता रही हूँ बस। वो एकदम चलाने वाले अंदाज में बोली थी। तो फिर इतनी ठंड में पसीने क्यों आए हैं। उसके माथे पे आते पसीने की कतरों को देख के वो बोला। मामा, पीछे से एकदम सानिम की आवाज आई तो वो पलटी। आप अंकल को डांट क्यों रही हैं। उसकी मासूमियत देख के हादी को प्यार आया और जब से उसे पता चला था कि वो उसका बेटा उसका खून है तो उसे गले लगाने के लिए तड़प रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, बिस्मिल एकदम आगे बढ़ी और सारिम का हाथ पकड़ा। चलो सारिम अंदर। हादी को एकदम गुस्सा आया। बिस्मिल। वो एकदम पलटी। दूर रहे मेरे बेटे से। वो हादी को घूरते हुए बोल रही थी और पलट के सारिम का हाथ पकड़ के अंदर चली गई थी। अंदर आके उसकी अजीब कैफियत हो गई थी। वो सारिम को एकदम कांपते हाथों से गले लगा लिया। मामा क्या हुआ है, आप क्यों रो रही हैं। कुछ नहीं। उसका पूरा जिस्म सर्दी में भी पसीने से भर गया था। उसे पता था अगर हादी को पता लग गया तो वो उसे ले जाएगा। वो कुछ नहीं कर पाएगी। वो पैसे के जोर पे कुछ भी कर लेगा। सर दर्द से फट रहा था। सुबह से शाम हो गई थी और वो सारिम को अंदर लिए ही बैठी थी। वो कब तक ऐसे छुपा सकती थी। बेशक वो अपने बेटे से मोहब्बत करता था, पर एक तरफ वो बिस्मिल से भी बहुत करता था और वो जानता था कि वो लफ्ज वो गलत कर रहा है। उसने जिस तरह लवारिस छोड़ा था उसे उसका हक नहीं था वो इस तरह जाता, पर बिस्मिल को अपने करीब लाने का और कोई जरिया नहीं था। वो अपनी गलती का कफारा करना चाहता था, पर कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। अल्लाह ने उसे बेटे की खुशी से नवाजा था और वो सॉरी और वो खुश था कि राजपूत फैमिली का पोता है। वो बीजान देखेंगी तो कितना खुश होंगी। वो काम को बस सरीस देख रहा था। अभी भी वो वापस आया था ऑफिस से, जब सारिम और बिस्मिल शाम के वक्त बाहर लॉन में बैठे थे। सारिम हादी को देख के खुद भी भाग का
بھاگتا آیا تھا اس کی طرف۔ وہ ایک دم ہادی کو دیکھ کے اٹھی اور سارم کی طرف بڑھی۔ ابھی اس نے سارم کا ہاتھ پکڑا تھا، تبھی ہادی نے دوسری طرف سے پکڑ لیا۔ چھوڑے سارم کا ہاتھ، وہ ہادی کو دیکھ کر بولی، نہیں اب نہیں چھوڑوں گا، میرے بیٹے کا ہاتھ چھوڑیں، وہ چلائے۔ اور ہادی ایک دم اس کی طرف بڑھا، اس کے بالکل قریب ہو کے اس کی آنکھوں میں دیکھا، یہ ہادی کا بیٹا ہے، ہادی کا خون ہے، راجپوت فیملی کا فرد ہے، یہ میرا بیٹا ہے اور اس پہ کسی کا حق نہیں ہے۔ بسمل کی آنکھ سے آنسو چھلکا۔ کس حق سے تمہارا ہے؟ فائل دکھائی تھی نا تم نے مجھے کہ اس کو گود لیا ہے۔ رکو اب۔ وہ واپس پلٹا اور گاڑی سے ایک فائل نکالی اور اس کے پاس آ کے اس کے سامنے کی، یہ لو اور اسے غور سے پڑھو، سارم کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا ہے جس میں صاف صاف لکھا ہے کہ وہ گود لیا ہے یا پھر میرا بیٹا ہے۔ اور بسمل کی یہ بات سن کے جان نکل گئی اور جیسے ہی وہ سارم کی طرف بڑھا اسے گلے لگانے، وہ بھی بڑھی، وہیں رک جاؤ بسمل، وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتا بولا اور سارم کو اپنی گود میں اٹھایا۔ آپ لوگ لڑ کیوں رہے ہیں؟ وہ اپنی معصوم سے والیت سوال کر رہا تھا اور ہادی نے اسے گلے لگا لیا، پاگلوں کی طرح پیار کر رہا تھا۔ ایک باپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے وہ بسمل بھی دیکھ رہی تھی، اسے جیسے پتہ نہیں تھا کیا مل گیا تھا، وہ اس کا خون تھا۔ اور سارم بھی جیسے ترس رہا تھا۔ آپ مجھے باہر لے کے جائیں گے گھمانے؟ ہاں نا، کیوں نہیں، ابھی چلتے ہیں، وہ خوش ہوتا بولا تھا۔ آپ کی ماما کو کہو وہ بھی چلے، نہیں تو پریشان ہوں گی، وہ سارم کو دیکھ کے بولا۔ اور اب بسمل کی جان میں بنی تھی، وہ لے جائے گا، وہ نہیں چھوڑے گا، وہ اس کے بیٹے کو چھین لے گا۔ دماغ معاف ہو گیا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بسمل کی ختم ہو گئی تھی۔ 3 دن ہو گئے تھے ہادی کو پتہ لگے، اس نے پورا گھر سر پہ اٹھا رکھا تھا، سارم کے لیے شاپنگ، کھلونے، پتہ نہیں کیا کیا، اس کو اپنے ساتھ سلانا، اپنے ہاتھوں سے کھلانا، اور سارم بھی بہت خوش تھا۔ اسے بتا دیا گیا تھا کہ میں آپ کا بابا ہوں، اور کچھ ٹائم کے لیے کام سے گیا تھا آؤٹ آف کنٹری، اور ہادی جلدی ہی اپنا کام بھی ختم کر رہا ہے۔ آج اسے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی، رات کے 11 بج گئے تھے۔ سارم انتظار کر کر کے سو گیا تھا، بسمل کے سر میں درد رہنے لگا تھا، وہ سارم کو لے جائے گا، ایک یہی سوچ سوچ کر وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ ابھی بھی سردی میں شال لپٹے وہ باہر بیٹھی تھی جب ہادی کی گاڑی اندر آئی۔ ہادی نے ایک نظر اسے دیکھا اور چپ کر کے سائڈ سے جانے لگا، اور بسمل ایک دم ہادی کے سامنے آئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی ہادی بول پڑا، سارم کی تیاری کر لو، میرا کام ختم ہو گیا ہے، وہ اور تم ساتھ چلو گے، میں کہیں نہیں جاؤں گی، اور نہ ہی سارم۔ وہ گھورتے ہوئے بولی، وہ میرا بیٹا ہے، اسے میں کبھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گا، میرا بھی بیٹا ہے، پیدا کیا ہے میں نے اس کو، میں نہیں جانے دوں گی اسے، وہ میرے ساتھ جائے گا۔ سارم غصے سے بولا، اگر تم نے ساتھ چلنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر یہاں اکیلی رہ سکتی ہو، میں اسے لے جاؤں گا۔ یہ بات سنتے ہی بسمل کی جان نکل گئی۔ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ وہ ایک دم سے ڈھل گئی۔ کیونکہ سارم میرا خون ہے اور میں اسے یہاں نہیں چھوڑ سکتا، اگر تم نے چلنا ہے تو ٹھیک، نہیں تو پھر تمہاری مرضی ہے۔ ہادی کہہ کے سائڈ سے ہو کے نکل گیا اور وہ کھڑی منہ دیکھتا رہ گیا۔ ہادی کو پتا تھا وہ پیار سے کہے گا تو وہ کبھی نہیں مانیں گی، بے شک وہ سارم سے محبت کرتا تھا، پر بسمل سے بھی کرتا تھا، اور اس کو ساتھ لے جانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، کیونکہ وہ کبھی نہیں مانتی اور سارم کو چھوڑے گی ہی نہیں، مجبوراً چلے گی ساتھ، وہاں جا کے وہ جب سب کے ساتھ رہے گی تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ اسے منا لے گا۔ ماما ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سارم نے معصومیت سے پوچھا۔ بابا کے ساتھ جا رہے ہیں، ہم وہیں رہیں گے۔ ہاں بیٹا، اب آپ میرے ساتھ ہی رہو گے، وہاں پر آپ کی بڑی دادی، چھوٹی دادی، پھپھو، بڑے پاپا سب ہیں، آپ سے ملیں گے تو سب مل کے خوش ہوں گے۔ ہادی کمرے میں آ کے سارم کو گود میں اٹھا کے بولا۔ بسمل چپ کر کے ایک نظر ہادی کو دیکھ کر پیکنگ میں لگی رہی، وہ سارم کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے چپ کر کے تیاری کر رہی تھی۔ ارے کس لیے ہادی نے یہ انتظام کروایا ہے؟ احمد بی جان پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں بی جان، مجھے بس آرڈر دیا ہے گھر کو اچھے سے سجانا، پھولوں سے، غباروں سے، کسی بچے کی سالگرہ ہے کیا؟ سب بی جان پوچھے کیا، مجھے کیا پتا، پر جو بھی ہے بی جان، بہت عرصے بعد میں نے اسے اتنا خوش دیکھا ہے، بس اتنا کہہ رہا تھا کہ سب کے لیے سرپرائز ہے، میں منع نہیں کر سکا، میں نے پوچھا اتنے عرصے بعد تو میرا بھائی ہنس کے مسکرا کے کہہ رہا تھا۔ احمد بی جان کے قریب بیٹھتا بولا، سب کو تجسس تھا، آخر کیا بات ہے، ہادی نے ایسا کیوں کرنے کو کہا؟
जहाज अपनी उड़ान भर चुका था। तीनों लाहौर आ रहे थे। सारी हवेली को सजा दिया गया था। शाम के वक्त उन्होंने पहुंच जाना था। ड्राइवर गाड़ी लेकर एयरपोर्ट था। सारिम हादी से लगा था। बिस्मिल चुप थी। गाड़ी हवेली में दाखिल हुई तो सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिर क्या सरप्राइज है। पूरा घर जगमग कर रहा था। तभी हादी के साथ एक लड़की और एक बच्चा उतरा। सब ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। बीजान जल्दी से हादी भागा हुआ उनके गले लगा। इतना खुश मेरा बच्चा, अल्लाह नजरे बस से बचाए। वो हादी को इतने अरसे के बाद इतना खुश देख के उसकी बलाएं उतार रही थी। सब लोग हाल में मौजूद थे। मुझे आप लोगों को कुछ कहना है। 4 साल पहले मुझे यूनिवर्सिटी में एक लड़की पसंद आई थी और उसे मेरा निकाह हुआ था। अचानक जिसके लिए मैंने आप लोगों को इत्तला नहीं दी दे सका था। मुझे लगा था आप लोगों को बताऊंगा तो इससे पहले ही एक हादसा हुआ और हम लोग अलग हो गए। अब अब जब मैं 4 साल के बाद दोबारा गया हूँ तो मुझे यकीन नहीं था ऐसा भी होगा। राजपूत फैमिली का फर्द मेरा बेटा सारिम वहाँ था। सबका एकदम मुंह खुला का खुला रह गया। मेरी गलती है जो भी हुआ। मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूँ। वो बिस्मिल को देखते बोला और सारिम को उठा के बीजान के पास ले आया। ये आपके पोते का बेटा है, आपके हादी का बेटा। सब ये बात सुनते ही उस पर टूट पड़े थे। सबकी खुशी की इंतहा नहीं थी। हर कोई अपनी तरफ खींच रहा था। हादी बीजान के पास गया। वो मुझसे आज भी नाराज है। आप प्लीज बात करें, आपकी बात नहीं टालेगी। बीजान ने दूर खड़ी बिस्मिल को देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता हादी का सहारा लेकर बिस्मिल तक पहुंची थी। मेरा बच्चा किसी वक्त भी इतना हंसमुख था। 4 साल से मैंने कोई दुआ सदका नहीं छोड़ा था। इसकी खुशी वापस लौटाए। इसने जो भी गलती की है उसकी माफी मैं मांगती हूँ। वो अपने हाथ आगे करने लगी तभी बिस्मिल ने पकड़ लिए। ये क्या कर रही हैं? ऐसा ना करें। 4 साल के बाद आज मैंने उसे खुश देखा है बेटा। गलती भी इंसान से होती है और माफ भी इंसान करता है। बिस्मिल ने चुप करके अपना मुंह नीचे कर लिया। सबसे खुशी खुशी मिली बात की, पर हादी से अभी भी नहीं बोली थी। खाना खाया या रात तक बातें करते रहे, फिर अपने कमरे में आ गए। हादी कमरे में आया तो बिस्मिल सारिम को सुला रही थी। वो थक गया था और लेटते ही सो गया था। वो चुप करके उठी और अपना तकिया उठा के सोफे पर जाने लगी। हादी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके सामने आया। मैं जानता हूँ मैं अपनी गलती की माफी के काबिल नहीं हूँ। अकेला छोड़ा तुम्हें, एक बार भी नहीं पलट के देखा, पर मैं शर्मिंदा हूँ था बिस्मिल। मैं चाहता तो तुम्हें छोड़ के आ सकता था, पर मुझे तुम्हें यहाँ लाना था। अपनी गलती का इजाला करूंगा, एक बार माफ कर दो। मुझे पता था तुम सारिम की वजह से मजबूर हो के आओगी। प्लीज, मैं शर्मिंदा हूँ। मैं हर दुख हर तकलीफ के जख्म को भर दूंगा। एक बार मौका दे दो प्लीज। वो उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखता बोला और वो अपने आंसुओं पे जब्त नहीं रख सकी और रो पड़ी और हादी ने उसे खुद से लगा लिया। मैं मोहब्बत करता हूँ, मेरी गलती माफी के काबिल नहीं है। बिस्मिल, आई लव यू सो मच। दोनों एक दूसरे के बाहों में सिमटे थे और मिलने की खुशी और बिछड़ने का दुख दोनों एक दूसरे में सिमट रहे थे। जिंदगी पूरी हो गई थी। बिस्मिल ने माफ कर दिया था। उसने सारिम को देखा था कि बाप के बगैर जिंदगी अधूरी है। कैसे वो खुश है। वहीं हादी की खुशी अलग थी। उसका खून उसकी जान उसमें बसी थी। बिस्मिल को पता था ना माँ के बगैर जिंदगी है ना बाप के बगैर, इसलिए उसने हादी को माफ कर दिया था। खत्म शुद। आप सबको ये प्यारी सी छोटी सी स्टोरी कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। और इसमें जो मिस्टेक्स हुई हैं उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और अगर आप लोग अपनी पसंद से कोई नॉवल रीड करवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह हम अगली बार वो रीड करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।